بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر. میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ. پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات: زندگی اجالے کی طرح گزارے جو اندھیروں میں روشنی کر دے. پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نجی ٹی وی کو انٹرویو. نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ریاستی رٹ کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے, جبکہ فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈے کا تدارک کیسے ممکن ہے, اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے. ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں. سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سجاد صاحب, نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کل نجی ٹی وی کو ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ریاستی رٹ کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. جی بالکل. جب ان سے پوچھا گیا نگران وزیر اعظم سے کہ بھئی ہم ایک تاثر ہے کہ ہم کچھ اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ کچھ اس طرح کے رویے ہیں جو کہ ناگوار ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی کہ کسی بھی قانون کے مطابق رہنے والے افغانی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو قانون کے مطابق نہیں ہیں, غیر قانونی طور پر غیر ملکی کوئی بھی ہے, اور اگر ان کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے وہ قانون کے مطابق پاکستان آئیں, تو دے آر موسٹ ویلکم. اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ جو خاص طور پہ جو مسکرینٹس ہیں یا جو لوگ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں, اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ جو منوپلی آف پاور ہے یا ہتھیار یا طاقت کا استعمال, اس کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے. یہ دوسرے کسی ملیشیا کو, کسی دوسرے مطلب گروپ کو نہیں دیا جا سکتا. اور انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں آج طالبان کے حوالے سے, انہوں نے خاص طور پہ افغان طالبان کے حوالے سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ اگر افغان طالبان کی گورنمنٹ کو وہاں کوئی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہے تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ایلیمنٹ ہے جو یہاں پہ افغانستان سے آ کے یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں, ان کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی. سجاد صاحب, ایک بڑی اہم چیز جو پوائنٹ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا واضح کیا کہ جو لوگ لیگل وے میں رہ رہے ہیں وہ رہیں, جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں تو ان کو واپس بھیجنے کی پالیسی اختیار کی گئی. دیکھیں اگر ایک پاکستانی سٹیزن ہے لیکن اس نے اپنے ڈاکومنٹس نہیں بنائے تو وہ بھی اس کو بھی سرکمسٹینسز بھگتنے پڑتے ہیں. کئی لوگ ہیں ایسے جن لوگوں نے فیملی ٹریز میں اگر ڈائیورژن کی ہوتی ہے تو قانون اس حرکت میں آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر ملکی یہاں پہ رہ رہا ہے تو اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے. یہ زمانہ ہی ڈاکومنٹیشن کا زمانہ ہے. اور اس وقت جب پاکستان کو معاشی دہشت گردی کا سامنا ہے, ہماری سرحدوں کو عبور کر کے لوگ ہماری فورسز پہ اٹیک کر رہے ہیں, اس وقت جب ہمیں بعض ہماری ملٹری انسٹالیشنز پہ دشمن طاقتیں جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہیں, کئی جگہ پہ دہشت گردی ہو رہی, تو اس دوران پاکستان کو اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کا ڈیٹا رکھنا جو ہے وہ پاکستان کا حق ہے. اور اسی لیے کہا گیا جو نا اس ڈیٹا کے مطلب اس فٹ پرنٹ میں ہیں ہی نہیں لوگ, تو ان کو کہا گیا ہے کہ وی آر سوری, آپ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں, خواہ وہ بنگالی ہیں, خواہ وہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, جو بھی غیر قانونی, خواہ وہ نائجیرین ہے, خواہ وہ افغانی ہیں, ان کو واپس چلے جانا چاہیے. جی بالکل. اور خالد قیوم صاحب, ریاستی رٹ کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, مطلب یہی ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ اس پاکستان میں دہشت گردی کی یا اس کی سہولت کاری کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیے کہ جب دوحہ معاہدہ ہوا تھا اور طالبان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں قائم ہوئی, تو اس وقت سے تسلسل کے ساتھ پاکستان کی حکومت کا طالبان کی حکومت سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کی طرف سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہمیشہ سے کارروائی کا ایک مطالبہ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ بھی درست ہے کہ سابق پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو ہے وہ طالبان
جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کے ساتھ روابط قائم کیے گئے، ان سے مذاکرات کیے گئے، مذاکرات میں وہ شامل رہے، جب مذاکرات ہوتے تھے ان میں شامل تھے، اور اس طرح 2000 کے قریب جو لوگ تھے وہاں سے ان کو لا کر، افغانستان سے لا کر جو ہے وہ کے پی کے اندر شمالی جو علاقہ جات جو سابق فاٹا کا ایریا ہے وہاں پر آباد کیا گیا، اور اس پر جن لوگوں پر ظلم و ستم ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے کیے تھے، جن خاندانوں کے لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی طرف سے بھی ایک رد عمل تھا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی اے کی حکومت نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، خاندانوں کو وہاں پر لا کر آباد کیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ معاملات اور مسائل جو ہیں ان پر پاکستان جو ہے افغان طالبان حکومت کو جو ہے وہ متوجہ کرتا رہا ہے۔ اور دوسرا، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان پر بھی اظہار خیال جو ہے وہ کیا ہے اور واضح کیا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دراصل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں الیکشن میں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی بھی وہی کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی جا سکتی ہے کہ کل ہی سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے اس حوالے سے۔ اگر بلاول بھٹو لیول پلینگ کی شکایت کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو سابق صدر ہیں آصف علی زرداری، ان کی طرف سے آج اخبارات کے اندر بیان واضح طور پر، نمایاں طور پر شائع ہوا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کو مکمل جو ہے وہ جو انتخابی عمل ہے اس پر اعتماد ہے، الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے، انہیں اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر بھی لیول پلینگ کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی رائے جو ہے وہ مختلف ہے۔ بالکل، نگران وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی بڑا واضح کیا کہ کسی کو بھی کسی صورت میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عمر بھائی بالکل، دیکھیں نا، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی آئی ہیں اور ہر فورم پہ یہ بات ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ جو پاکستان میں دھماکے ہوئے پچھلے دنوں میں اور جو دہشت گردی کی ویو تھی اس میں غیر ملکی ملوث تھے، خصوصی طور پہ افغانی جو تھے، ان کے جب ٹیسٹ کروائے گئے تو ان کے یہاں پہ باقاعدہ طور پر چیزیں سامنے آئیں کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے۔ تو جب آپ یہاں پہ آ کے، آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ جب یہاں پہ آئے آپ کو گلے لگایا گیا، آپ کو رہنے کے لیے گھر دیے گئے، آپ کے پاس بالکل کچھ نہیں تھا چونکہ آپ مائیگریٹڈ تھے، تو آپ کو ہم نے بالکل اپنے گھر دیے، رہنے کے لیے جگہ دی، آپ کو کاروبار کے لیے مواقع فراہم روزگار کے مواقع فراہم کیے، آپ یہاں پہ آ کے سیٹلڈ ہوئے، اب آپ کی مارکیٹس ہیں، دلوں میں بسایا، بہن بھائیوں کے طرح سمجھ کے اپنا بھائی، اور آپ اگر پھر بھی ان لوگوں کو قبول نہیں کرتے اور انہی لوگوں کا نقصان کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹ نے کچھ نہ کچھ تو ایکشن لینا ہے۔ علی صاحب بڑا واضح ہے اس میں کہ سب کی بات ہم نہیں کرتے جو غیر قانونی طریقے سے اور غیر قانونی سرگرمیوں میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی قانونی طور پہ، غیر قانونی طور پہ، یا ہم خود ہی کوئی یہیں کا بندہ اگر دہشت گردی میں ملوث ہے، اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، اگر امن خراب کر رہا ہے تو اس کے خلاف اسٹیٹ تو کھڑی ہوگی۔ اور پھر وہ لوگ جو یہاں پہ انلیگل رہ رہے ہیں، جن کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے اور جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جن کو ہم نے اتنی لچک دی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یہاں پہ آ کے رہیں، آپ کاروبار کریں، آپ اپنی فیملی کو پالیں، آپ یہاں پہ آگے اپنے بزنس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، تو پھر جب آپ کی اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو اسٹیٹ نے ایکشن لینا ہے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے دیکھا ہے، تحفظ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں پچھلے 1-1.5 ماہ کے دوران لاکھوں کی تعداد میں یہاں سے غیر ملکی گئے ہیں جن کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں تھا، جن کا کوئی ڈاکومنٹیشن تھا ہی نہیں، اور وہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے تھے۔ میں پولیس کے ساتھ یہاں پہ کوئی آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مزنگ کے علاقے میں ایک پولیس نے سرچ آپریشن کیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ نائجیرین تھے اور پوری ایک مارکیٹ تھی، پنج محل روڈ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سائٹ پر رہتے رہے اور پوری ایک مارکیٹ تھی نیچے بیسمنٹ میں، اور وہاں پہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ تو میں ایز اے کرائم رپورٹر میں نے کبھی اس طرح کی چیزیں دیکھی نہیں کہ غیر ملکیوں کے پاس اس طرح کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے اور ان کو باقاعدہ انہوں نے ڈپورٹ بھی کروایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، آپ ہمارے تھانوں پہ اٹیک کریں، آپ ہماری چوکی پہ اٹیک کریں، آپ ہماری فورسز پہ اٹیک کریں،
آپ ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کریں اور پھر بھی ہم خاموش رہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ عمر صاحب دیکھیے کہ جنوری سے رواں سال کے دوران جنوری سے اب تک جو ہے وہ 24 کے قریب جو ہیں وہ دہشت گردی کے خودکش دھماکوں کے واقعات ہوئے ہیں۔ ان میں 14 جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے ہمسایہ ملک سے ہے، وہ افراد جو ہیں ان کی شناخت ہوئی ہے۔ اور اسی طرح 9 مئی کے جو واقعات تھے اگر وہاں دیکھیں تو میاں والی کے اندر اس وقت بھی جو ہے جو گرفتاریاں ہوئی تھی، جو لوگ ملوث تھے، ان میں سے بھی جو ہے کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے مسلمان پاک میں بھی چیزیں اس طرح کی ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ کافی پولیس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھے چیزوں کو خراب کرنے کے غیر قانونی طور پہ غیر قانونی طور پہ رہنے والے تھے، جن کا پھر بعد میں ساری کی گئی تحقیقات۔ تو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو سٹیٹ نے ایکشن لینا ہے۔ تحفظ تو ہر بندے کا حق ہے۔ اگر عمر بھائی آپ کسی کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں، آپ اس کو کھانا دیتے ہیں، آپ اس کو بستر دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے گھر کو لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو پھر آپ نے ایکشن تو لینا ہے نا۔ تو نگران وزیر اعظم صاحب نے یہی تو بتایا کہ اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ افغانستان کو فوکس کیا گیا ہے، تمام جو انلیگل غیر ملکی ہیں، کوئی کسی بھی ملک سے ہیں، ان کو یہاں سے نکالا گیا ہے، ڈاکیومنٹس نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی بڑی تعداد افغانیوں کی ہے، باقی دیگر ممالک کے بھی لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پچھلے 1.5 ماہ کے دوران یہاں سے گئے ہیں۔ پنجاب میں جو پولیس نے اب تک بھجوائے ہیں 1 نومبر کے بعد وہ تقریباً 1200 کے قریب ہیں، لیکن جو خود گئے ہیں وہ 15-16 ہزار ایسا بندہ ہے۔ اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میرے پولیس کے متعلقہ افسران سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے کوئی بھی اپنا آئیڈینٹیفیکیشن آگے دکھائی ہے، حکومت نے اتنا نرم رویہ رکھا ہے کہ اس کو رہنے کی اجازت دی گئی ہے اور کسی جگہ باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بھجوایا جا رہا ہے اور یہ آپ کو کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا ہوگا، ہم سارے کور بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ تذلیل کی صحیح صاحب آپ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں وہ شاید صرف پنجاب کے حوالے سے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو بڑی 2 لاکھ سے زائد 2 لاکھ سے زائد ہے۔ میں تو پنجاب کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ پولیس نے یا کسی بھی فورس نے تذلیل کی ہو۔ بڑی باعزت طریقے سے لایا گیا ہے، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے سیکیورٹی میں کے پی کے بارڈر تک پنجاب سے آ کے چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پہ۔ تو جب ہم آپ کو ابھی بھی اتنی عزت دے رہے ہیں تو پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی لیگل رائٹس استعمال کریں اور بڑا واضح کہ نگران وزیر اعظم نے کہا باعزت طریقے سے آئیں، ڈاکیومنٹس کے ساتھ آئیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں کوئی بھی وایا استعمال کر کے یہاں پہ واردات کرتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہاں پہ فورسز پہ اٹیک کرتے ہیں، یہاں پہ آپ پولیس کی چوکیوں پہ اٹیک کرتے ہیں، آپ یہاں پہ پاک فوج کے کانوے پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ واپس بھاگ جاتے ہیں تو کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ تو آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم ہے کہ ہر طرح کے سورسز ہیں، اسی لیے تمام چیزیں آپ کی ہائی لائٹ ہوئیں اور پچھلے آپ 40 سال سے یہاں پہ ہیں تو اب ایکشن اسی لیے لیا گیا نا کہ آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، اس پر سجاد صاحب سے بات کریں گے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک۔ قرآن کریم آسمانی کتاب ہے۔ باقی آسمانی کتابوں اور اس کتاب میں فرق یہی ہے کہ اقوام اور ملتوں نے باقی کتابوں میں تحریفات کی، تبدیلیاں کی، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اب امت کا فریضہ ہے کہ اس قرآن کی لفظی حفاظت بھی کریں اور معنوی حفاظت بھی کریں۔ اگر قرآن کریم میں زیر زبر کا، لفظوں کا، معنی کا کوئی فرق کسی نے ڈال دیا اور اس میں کوئی تبدیلی کی تو یہ اللہ سے خیانت ہے، مسلمانوں سے خیانت ہے، دین سے دشمنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لہٰذا قرآن کریم کی عبارات کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کے ترجمے اور تشریح میں بھی احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کرتا ہے
جس سے قرآن کے لفظوں میں کوئی تبدیلی آئے یا معنی میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے جس سے اللہ کے پیغام کی روح متزلزل ہو یا اس روح کو نقصان پہنچے، تو یہ شرعاً حرام بھی ہے اور قانوناً جرم بھی ہے۔ لہٰذا لکھنے میں، پڑھنے میں، سوشل میڈیا میں اور خصوصاً مختلف مواقع پر جب قرآن سے استفادہ ضروری ہو تو وہاں پر ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ویلکم بیک۔ سجاد صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، علی صاحب جس طرح اپنے ڈسکشن کر رہے تھے، فیک نیوز بھی بہت ایک ایسا دور آ گیا کہ جان کے ایک فیک نیوز اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور خصوصاً اس کا تدارک کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں تاکہ انتشار پھیلے، کوئی نہ کوئی لڑائی فساد، یعنی نیگیٹیوٹی کریٹ ہو۔ اصل میں یہ جو فیک سوشل نیوز میڈیا ہیں، خاص طور پہ اس کا جو ماخذ ہے وہ سوشل میڈیا ہے، کیونکہ جو روایتی میڈیا ہوتا ہے، جیسے نیوز ہمارا جیسے پرنٹ میڈیا تھا، اس میں ایک چیک اینڈ بیلنس تھا، کوئی چیز آتی تھی افواہ یا اس طرح کی چیز تو اس کو ایڈیٹرز جو تھے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے تھے۔ اسی طرح جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس میں بھی ایک ہائرارکی تھی، خبر آتی تھی، اس کو دیکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ہر آدمی خود ہی ایڈیٹر ہے، خود ہی رپورٹر ہے، اور خود ہی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، اور اس کو ابھی تک ریگولیٹ کرنے کے 100 طریقے نکالے گئے، 100 طرح کے فلٹر لگائے گئے، لیکن اس کو روکا نہیں جا سکا۔ اور خصوصاً پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بھارت بھی یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جان کے افراتفری پھیلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سازش کر رہا ہوتا ہے۔ وارفیئر کا ایک حصہ بن گیا سوشل میڈیا، ففتھ جنریشن، ففتھ جنریشن وار جس کو کہا جاتا تھا، جو کہ ہمارے الٹا گلے پڑ گئی اس طرح سے کہ جو ہم نے ایک نوجوانوں کی ایک بہت بڑا ایک فورس تیار کی تھی جو ففتھ جنریشن وار لڑنے کے لیے، انہوں نے پی ٹی آئی کی جنگ لڑنا جب شروع کر دی تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو گیا تھا ہمارے لیے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ افغانستان والی بات ابھی کی آپ نے، جو مین مطلب بہت بلک میں لوگ گئے ہیں، وہ گئے ہیں یا تو کے پی سے اور یا کوئٹہ سے یا کچھ کراچی سے، پنجاب کا نمبر بھی اس کے درمیان ہے۔ وہاں انہوں نے اتنے زبردست قسم کے ٹرانزٹ کیمپ بنائے تھے ہر جگہ پہ کہ خواتین کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، پھر ان کو کھانے پینے کی سہولتیں دی گئیں، ٹرانسپورٹ کے لیے پیسے رکھے گئے، پھر ان کو بڑے اچھا پھر پشاور میں اور کوئٹہ میں تو یہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ جو بایو میٹرک کر رہے تھے اور تصویر بنا رہے تھے، اس میں جب کچھ پختون دوستوں نے، بھائیوں نے کہا کہ ہماری خواتین کا پردہ ہے، تو پھر اس میں یہ طے پایا ایک ایس او پی کہ جو فیملی کا ہیڈ ہوگا میل، اس کا کروائیں گے ہم، فوٹو اس کی لیں گے، باقیوں کی تصویریں نہیں لیں گے۔ یعنی باعزت طریقے سے سجاد صاحب، بہت ریسپیکٹفلی اور اس کی جو اس کو بھی تو ہائی لائٹ ہونا سارا چاہیے نا، پروسیس، یہ سارا عمل یہ سارا یہ ساری چیزیں رک جائیں گی، کوئی ایک نیگیٹو ویڈیو ہے چھوٹی، یہ کتنے اہم پوائنٹ جو سجاد صاحب بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ وی ٹریٹ دیم۔ یہ وہی اسی بات پر سجاد صاحب اب جو بات آپ کریں کہ فیملیز کو ایک عزت نفس کا کتنا خیال رکھا گیا، مکمل عزت کے ساتھ باعزت طریقے سے واپس بھیجنے کے جو وہ انتظام سے۔ ایگزیکٹلی تو بیسیکلی اب ضرورت یہ ہے کہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ یہ جو پازیٹیو امیجز ہیں وہ افغانستان جانے چاہیے، تاکہ افغان بھائیوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو یہاں سے کتنے پیار سے اور کتنی عزت سے رخصت کیا۔ لیکن وہ بات سائی صاحب کی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی چیز جائے گی جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہی تو پروپیگنڈا، فیک نیوز، اور اس کے پیچھے آپ جب بھی دیکھیں گے تو وہ آپ کو دشمن ملک بھارت نظر آئے گا۔ انڈیا ہے اس کے پیچھے، میں سمجھتا ہوں جتنی پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ ساری اس کے پیچھے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک نیشنلسٹ تھنکنگ کا ایک ہمارا مطلب سب سے پہلے پاکستان، سوشل میڈیا سب سے پہلے پاکستان کے
سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان جو کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہ جب دشمن کا اٹیک آ رہا ہوتا ہے تو ہم بعض اوقات ہیلپ لیس ہوتے ہیں، تو اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے کچھ مینول بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کچھ کوپ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بطور پاکستانی ہمیں اپنا کردار ادا کرنے ابھی آپ دیکھیں کہ بھارت میں 100 طرح کے وہاں پہ مظالم ہوتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں زیادہ ہیں جو وہ بھارت کو کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خط لکھا، ہیومن رائٹس کے دیگر اداروں نے، جو رپورٹرز وداؤٹ باؤنڈریز ہیں ان لوگوں نے خط لکھا کہ آپ جرنلسٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ منورٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ان چیزوں کو ہمیں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کاؤنٹر اٹیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور یہ جو خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان نے ان کو پچھلے 40 سال سے سرو کیا۔ 79 میں جب رشیا وہ چیزیں تو ہائی لائٹ نہیں ہوتی، یہ بات بالکل 79 میں جب رشیا نے انویڈ کیا تو سارا افغانستان جو تھا، جو شہری افغانستان، جتنی بڑی تعداد میں ان کی جو ہم نے ہجرت ہوئی محبت اور تھی بھائی چارے کی ہمارے مثالیں شہروں میں، پاکستانیوں نے قائم کی، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی لیکن ضرورت یہ ہے جب تک ہم پاکستان فرسٹ نہیں رکھیں گے، پاکستان کی پریورٹی کو، بعض اوقات ہم اپنی پریورٹیز اپنے بھائیوں کے لیے نا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم ان کو اتنی سپیس دے دیتے ہیں کہ بعد میں جب اس سپیس کو خالی کروانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے تانا و تشنیع جو سننے پڑتے ہیں۔ تو پاکستان کی ریاست کو پاکستان فرسٹ پہ رہنا چاہیے، اور پاکستان کا جو شہری، بہت زبردست بات کی کل وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سٹیزن جو ہے نا، اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اور کوئی باہر کا آ کے کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں پاکستان کے سٹیزن کے ساتھ کھڑا رہوں۔ اوبویسلی ہمارا، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہوتا ہے، یہ سائی صاحب نے درست کہا، ہمارے دیہات میں بھی یہ تھا کہ کچھ ایریا میں جنگل ہوتا تھا، اور جو کرمنلز ہوتے تھے وہ جنگل میں جا کے چھپ جاتے تھے، اور جب کاروائی کرتے تھے آ کے سیٹلڈ ایریاز میں تو لوگوں کو لوٹتے تھے، پھر وہاں اسی طرح ہمارے اب افغانستان انفارچونیٹلی جو طالبان کی حکومت آئی ہے اس کے نتیجے میں کرمنلز جتنے بھی ہیں ہمارے بارڈرز پہ کارروائیاں کرتے ہیں وہ واپس وہاں چلے جاتے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بہت درست بات کی کہ ہم یہ جو افغانستان تماشا دیکھ رہے ہیں نا، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ ان کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، جیسے ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت جب وہ مشکل میں تھے۔ تو جو لوگ یہاں کارروائی کر کے جاتے ہیں ان کو ان کے خلاف وہاں کارروائی ہونی چاہیے۔ جی بالکل۔ اور خالد صاحب بات صحیح صاحب ابھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ چیزوں کو بھی تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ عرصہ 40 سال سے جو پاکستان نے محبت اور بھائی چارے کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، اس پر تو دیکھیں ہوتا ہے، اور جب اس طرح کی شر انگیز جو حرکتیں ہوں، اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنے شہریوں کا تحفظ فراہم کرنا، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور وہی ریاست، اور یہ بھی بات بڑی سجاد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ باعزت طور پر واپس بھیج رہے ہیں انلیگل لوگوں کو، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو لیگلی رہ رہے ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے، جو انلیگل وے میں رہ رہے ہیں ان کو کہا گیا۔ اور اسی حوالے سے جب جھوٹا پروپیگنڈا، یہ تو خیر وہ ایک غزہ کی صورتحال کے حوالے سے ایک بات تھی، لیکن جو ایک پروپیگنڈا کل کیا گیا، لیکن ہم اس وقت اگر بات کریں اسی کی جو کل نگران وزیر اعظم کا انٹرویو ہے، اس کے تناظر میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے 40 سال میں اس خطے کے اندر آج جو افغانستان کے ساتھ جو مسائل رہے ہیں، آج جو افغانستان پر جو روس کے ساتھ جو جنگ رہی ہے اس کی بھی قیمت پاکستان نے ادا کی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کی بھی سب سے بڑی جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ اب تک پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اور ہماری جو ہمارے فوجی شہید سر، اور دیکھیے کہ ہمارے 80,000 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں ہو چکی ہیں دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں۔ اور اس کے ساتھ جو ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہیں، جو غیر قانونی معاشی سسٹم ہے، نیٹ ورک تھا، جس کو اب جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے، یہ بھی اس کی قیمت بھی پاکستان نے جو ہے وہ ادا کی ہے۔ اور کس طرح آپ جانتے ہیں کہ جو سمگلنگ تھی غیر قانونی طریقے سے جو پاکستان سے جس طرح جو ہے یہاں سے چینی
यहाँ से आटा, यहाँ से डॉलर, हत्ता कि हमारी जो यूरिया खाद है वो भी आज जो है वो यहाँ से स्मगल होती थी, और इसकी कीमत जो है पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के अवाम जो हैं आप वो अदा करते थे। आप वो भी दरअसल जो है वो हमारा जो अत्ता के जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसको भी अगर आप देखें तो 6-6.5 अरब डॉलर का जो है वो सारा जो बोझ था वो पाकिस्तान पर आ रहा था, और अब इसको किसी हद तक जो है वो रेगुलेट किया गया है। और इसमें देखिए कि पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल में आज जो है वो अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क का साथ दिया है। और अब देखिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के लोग वहां बैठकर यहाँ दहशतगर्दी करते हैं और हमले करते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए जो है वो मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से करना जो है वो जायज भी है और दोहा मुआहदे का हिस्सा भी बिल्कुल। और अली साहब, अगर हम बात करें इस वक्त सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का और प्रोपेगेंडे का तदारुक कैसे किया जाना चाहिए, 9 मई के वाक़ये को भी अगर आप देखें तो उसमें जिस तरीके से मुझे याद है कि आपने एक दफ़ा बताया कि 450 कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी पकड़े गए, फिर सोशल मीडिया पे बाकायदा ट्रेंड बनाए जाते रहे, हमने देखते रहे पाकिस्तान, तो इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? जिस तरह सजाद साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, और सबसे पहले ये जितने भी देखने और वाले इसी भी प्रोग्राम लोग में हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करते पाकिस्तान रहे सोच हमारी हैं, है। इसी प्रोग्राम में हम डिस्कस करते रहे हैं कि करोड़ों रुपए जो हैं वो इस रियासत के लगा के पीटीआई को प्रमोट किया गया और उनको माहाना तनख्वाहें दी जाती रहीं। तो अगर आपकी यही सोच रहेगी कि आपने अपने आप को हीरो बना के पेश करना है, आपने जो नौजवान नस्ल की ज़हन साजी करनी है कि जो मैं करूँगा उसको आपने परमानेंट करना है, उसको आपने ट्रेंड में लेके आना है, ट्रेंडिंग में आएगा तो मैं एक बड़ा लीडर बन जाऊँगा और फिर मैं जो किया, आपकी अभी आप बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला को गरूर, तकब्बर और जुल्म पसंद नहीं। जी, तो जब आपने गरूर किया और जिस तरह आपने अपने ही उन रियासती अदारों पे, उन अस्करी अदारों पे अटैक्स किए, तो उसका देख लें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आपने नौजवान नस्ल की जो जहन साजी की है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक बंदा ही जो है वो ठीक है, बाकी सारे लोग जो है वो चोर डाकू हैं। उसकी वजह क्या है? लेकिन जब कारकर्दगी पूछते तो वो नहीं कारकर्दगी तो है। दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो कौमी सलामती के अदारों के खिलाफ नौजवानों की आज जहन साजी की इस मुल्क के अंदर चेयरमैन पीटीआई ने, वो भी दरअसल जो सरकारी वसाइल थे, पंजाब हुकूमत के वसाइल थे, केपी के वसाइल थे, वो वसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की सलामती के अदारों के खिलाफ जहन साजी के लिए इस्तेमाल किए। जो काउंटर नैरेटिव बनाना था दुश्मन ममालिक के जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा था, उसके लिए जो बनाया जाना था वो आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। फिर आपने अपने आप को यहाँ पे हीरो बनाया, फिर आप समझ के कि मैं तो यहाँ पे एक बड़ा महात्मा बन गया हूँ, मैं जो कहूँगा वही होना चाहिए। और उसके रिजल्ट्स आप देख लें कि क्या निकल रहे हैं। नौजवान नस्ल जो है वो ना अपने घर वालों की सुनने के लिए तैयार है, ना किसी बड़े की सुनने के लिए तैयार है। मैं तो उस दिन हैरान हूँ लम्ज में जिस तरह उन बच्चों ने किया कि हमारे 50 मिनट ज़ाया हो गए। भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अच्छा, वो नहीं हाईलाइट करे कि जो निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब बड़े खूबसूरत अंदाज में दिया, उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स का लम्स की जब हम बात करते हैं किस तरीके से, मेरा नहीं ख्याल किसी को पकड़ के बिठाया गया था कि भाई आप यहाँ पे बैठे वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, के साथ एक बड़ी बेहतरीन मिसाल कायम की उन्होंने। तो ये इस तरह का जब आपने उनकी ज़हन साजी कर दी है कि आपके लिए अगर फर्ज करें आप सुबह का टाइम दे के रात को भी आते हैं तो आप उनके हीरो हैं, और आपने उसकी वजह क्या है कि आपने सोशल मीडिया को यूटिलाइज इस तरह किया है, आपने फोकस इसी का किया है। आपकी जो पार्टी थी वो कहलवाती सोशल मीडिया पार्टी थी। तो ये इसी में लम्स वाली बात पे ही मैं कहूँगा कि उन्होंने क्वेश्चंस को तो हाईलाइट जरूर सोशल मीडिया पे कर दिया, लेकिन वो जो जवाब बुर्दबारी के साथ, खामोशी के साथ, मुझे वो याद है कि वो बड़ा जबरदस्त, हाँ, उन्होंने खूबसूरत अंदाज में वो नहीं दिखाए, मतलब तस्वीर का एक रुख दिखाना। ये तो उमर भाई जब आप ऊपर फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं ना तो आपकी जो चीज़ भी होती है वो हाईलाइट हो रही होती है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त किसी को लेट डाउन नहीं किया, बड़े अच्छे तरीके से उनके जवाब दिए और बच्चों को उन्होंने कहा कि भाई ये दौर जो है ये सोशल मीडिया का दौर है। उन्होंने किसी को इस तरह की बात नहीं की कि बगैर किसी वजह के या बगैर किसी बात के आप मेरे लिए बैठे हैं, आप अपने लिए बैठे हैं। आपके पास अगर नहीं था वक्त तो आप जाके पढ़ते, आप क्लास लेते। तो सोशल मीडिया जो है वो एक बेलगाम घोड़ा बन चुका है, ना कोई पूछने वाला है, जिसकी मर्जी वीडियो लगा देते हैं, जिसकी मर्जी खिलाफ आप चीज़ें उस पर अपलोड कर देते हैं किसी भी सोशल मीडिया फोरम पे। फिर वो बंदा बेचारा ढूंढता फिरता है कि मैं किस फोरम पे जाके इसको रोक सकूं या इसको खत्म करवा सकूं, और वो फिर होता नहीं। जी खालिद साहब, इन्फो लैब जो इंडिया की पकड़ी गई है वो उस पे क्या कहेंगे? जो दरअसल देखिए उमर साहब के 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय आइन के 2 आर्टिकल्स
جو ہے 35A اور 370 کو ریووک کیا گیا، ختم کیا گیا، تو اس سے بھارت کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے جب پریشر بڑھنا شروع ہوا انڈیا پر، بھارت پر، تو پھر بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف زہریلا پروپوگنڈا کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا۔ اور یہ ایک رپورٹ آئی تھی جو ہے وہ ایک یورپی تھنک ٹینک ہے جو ہے برسلز رپورٹ کی بات، ہاں اسی کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس کے اندر جو انفو جو لیب تھی اس کی یہ رپورٹ تھی کہ جس کے مطابق پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان اور چین کے خلاف جو منفی مواد تھا اس کی تشہیر کے لیے جو ہے ایک ویب سائٹ بنائی گئی، جس پر آگے وہاں پر جو یورپی یونین کے قانون ساز تھے اور جو صحافی تھے ان کے نام سے غلط جو ہیں وہ آرٹیکل جو ہیں وہ نمایاں طور پر وہاں شائع ہوتے تھے۔ پھر آگے 550 ویب سائٹ جو ہیں وہاں پر ان کو جو ہے وہ لگایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ جو مقامی جو میڈیا تھے، میڈیا ہاؤسز تھے اور این جی اوز تھی، ان کو ساتھ ملا کر جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے ایک زہریلا پروپوگنڈا کیا گیا۔ تو اس کو جو ڈیس انفو لیب تھی، EU کا جو تھنک ٹینک تھا، اس نے ایکسپوز کیا۔ بالکل۔ اور غزہ کے معاملے پہ بھی اگر بات کی جائے، فلسطین کے معاملے پہ پاکستان کا جو موقف ہے بڑا واضح ہے۔ کل نگران وزیر اعظم نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا کہ OIC کے اجلاس میں شرکت کی اور ہر مقام پر جو ہے وہ ان کی آواز کو بلند بھی کی ہے، مذمت بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ اسی حوالے سے جس طرح خالد کریم صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ پروپیگنڈا کیا گیا، جو خبر چلائی گئی، جھوٹی خبر چلائی گئی پاکستان کے حوالے سے، بدنام پاکستان کو کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ باتیں تو بڑی واضح ہیں کہ بھارت اور دشمن ملک جو ہیں وہ باز نہیں آتے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وار، 5th جنریشن وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم سب لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ محب وطن پاکستانی کا کردار ادا کریں۔ اب ہر پاکستانی جو ہے اس نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا ہے۔ جی بالکل۔ جہاں تک غزہ کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ڈپلومیٹک ویز میں جو جس طرح سے اجاگر کیا، اور ہماری فارن آفس کی جو اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے ہر موقع پہ، ہر پریس بریفنگ میں پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹورڈز فلسطین اور غزہ، اس کو ایکسپریس کیا۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جتنے ان کی پریزنٹیشنز تھیں بین الاقوامی، جتنے OIC اجلاس میں بھی شرکت کی، اجلاس میں اور باقی جو فورمز تھے وہاں پہ، اور ہمارے وزیر خارجہ نے ہر جگہ پہ اس کو مطلب انڈورس کیا کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہماری آرمی چیف نے بھی، آرمی چیف صاحب نے بھی۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے، ہمارے جرنلسٹ جو تھے وہ بارڈرز پہ جا کے رپورٹ کرتے رہے، اسپیشل بلیٹن تھے ہمارے اس کے اوپر۔ پھر ہمارے پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ جو تھے، جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں کے لوگ، انہوں نے جا کے غزہ کے لوگوں کے لیے سامان لے کر گئے، امدادی سامان لے کر گئے۔ تو یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، جو ہماری اس وابستگی کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اور یاسر عرفات کی دوستی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ جو ہماری فلسطین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو اسلامی ملک جس طرح کا پریشر نہیں بنا سکے، بھارت بیسیکلی ان سارے ملکوں میں پاکستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ ایک اس کی ایک ناکام کوشش تھی بیسیکلی۔ تو پاکستان جو ہے وہ تو ہمیشہ سے فلسطین یہ دراصل جو ہے کچھ جو عناصر ہیں پاکستان کے اندر بھی کچھ عناصر ہیں جنہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس گنونے پروپوگنڈے کا وہ حصہ بنے، اور پھر سوشل میڈیا پر اس پروپوگنڈے کو بنیاد بنا کر انڈیا کے اندر جو ہے وہاں پر میڈیا کے اندر یہ خبریں باقاعدہ چلائی گئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، انڈیا تو اس کو ہائی لائٹ کرے گا، اور اگر آپ کے اندر کے لوگ ہی اس میں ہوں گے ملوث تو وہ تو اس کو زیادہ پرامننٹ کرے گا۔ یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ جس طرح نگران گورنمنٹ نے بھی ہمیشہ ہر فورم پہ کہا ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے تو کسی جگہ پہ بھی دیکھیں نا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے جذبات، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات کریں، اور تو ہمارا تو سارا کچھ ان کے لیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عمر بھائی جس طرح پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے ہمیشہ ہی ایک طرفہ بات کی ہے نا، دو طرفہ تو بات کرتا ہی نہیں، موقف لینے کا یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ آپ جب خبر دیتے تھے، میں خبر دیتا تھا چوئی صاحب، اور تو پہلے باقاعدہ فلٹر ہوتی تھی، کئی دفعہ تو پہلے خود پروسیس سے
میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ میری خبر ہو گئی کیا ہوا جی آپ جی۔ فلاں بندے سے موقف لے کے آئیں۔ بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے سیگمنٹ کا. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اسموک پر بات کریں گے. ڈاکٹر حسن سلیمان ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ویلکم بیک. ڈاکٹر حسن سلیمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسموک کی صورتحال پہ ہم بات کریں گے, آپ کو اس لیے آج مدعو بھی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اسموک کی سچویشن تو کافی خراب ہے. ہم جب لاہور میں دیکھتے ہیں, خصوصاً لاہور سمیت آپ کا تو شہر ملتان, وہاں پر بھی اور جو دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نا اسموک کو سمجھنا چاہیے کہ اسموک ہے کیا. اسموک از فاگ پلس اسموک. اسموگ پلس فاگ, یعنی جو ایک پہلے ہماری فاگ ہوتی تھی پلس اسموک. یہ جو ایئر پولوٹنٹ ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں, ماحولیاتی آلودگی, اس کی وجہ سے پلس دو طرح کے ہیں. اس میں ایک یہ تو ہو گیا کہ آپ کی جو یہ ہو رہے ہیں, پلس اس کے علاوہ سلفر ڈائی آکسائڈ, کاربن مونوآکسائڈ, امونیا, یہ مل کے ساری کی ساری اسموک بناتے ہیں. صحیح. پاکستان میں پہلے 4 سیزن ہوتے تھے, سرما, گرما, خزاں, اور اب جو ہے نا 5واں سیزن جو ہے نا, دیٹ از اے سیزن آف اسموگ ان پاکستان انفارچونیٹلی, اسپیشلی ان دا پروونس آف پنجاب. اور یہ ہے بیکاز آف دس ایئر پولوشن کی وجہ سے. پولوشن کیوں ہے؟ ہماری جو گاڑیاں ہیں, جو ہمارے موٹر بائکس ہیں یا رکشے ہیں, یا ہماری جو فصلوں کی بات کو جلا دیا, جنگلات جلا دیے, یا یہ جو فیکٹریز کے ساتھ جو سارا دھواں نکل رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ نکل رہا ہوتا ہے اسموگ, جس کی وجہ سے اسموگ ہو جاتا ہے. دیکھیے بچنے کا طریقہ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو گو گرین, مطلب ہماری پلانٹیشن زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں کوشش کر کے جتنا, آلدو اپنی اکانومی کو نظر رکھتے ہوئے, اگر ہم یعنی جس طرح نا الیکٹرک کارز یا الیکٹرک موٹر بائکس, جس طرح اب سی ایم صاحب نے انیشیٹو لیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹر بائکس دیے جائیں گے, یا آج پنجاب یہ جو آپ کے ہارٹیکلچر والے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ. پنجاب حکومت بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے کافی زیادہ, وہ کرنا چاہیے. اور ایک امپورٹنٹ چیز کہ کوئی بھی ایریا شہر میں اگر وہ 1 بائی 1 فٹ سے زیادہ کا, یا تو اس پہ سبزہ لگا دیں,
یا اس کے اوپر آپ کنکریٹ لگا دیں سو دیٹ کہ وہاں سے جو آلودگی اٹھ رہی ہیں وہ نہ اٹھے. پلس یہ ہے کہ جو آپ کے جس طرح جنگلات ہیں, گرین انیشیٹوز جو ہیں نا وہ ضرور لینے چاہیے وہ کرنے کے لیے. پھر بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بندہ کم گاڑی استعمال کرے, کار پولنگ کر لے یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر لے جیسے جیسے حالات بہتر ہوں. سائیکلنگ از اے گڈ تھنگ. ہمارا موسم ہارش ہے لیکن اف پاسبل وائی ناٹ اسپیشل لینز بنائی جائیں. اقدامات بھی کر رہی ہے, بہت زبردست کام کر رہے ہیں وہ لوگ اس لحاظ سے, اور انیشیٹوز بہت اچھے لیے گئے ہیں. پھر آج کل جس طرح سیزن ہے ماسک پہننے چاہیے. ماسک از ویری ویری امپورٹنٹ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے وہ آپ بچا جا سکتا ہے. مطلب ان آور کلینکس اینڈ ہاسپٹلز وی آر سینگ سو مینی پیشنٹ, 90% پیشنٹ آئی چیسٹ انفیکشن کے ساتھ رہے جن کو کبھی نہیں بھی تھی, وہ بھی بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز یا الرجک کافس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں. سو پریونشن میں طریقہ یہی ہے کہ ہمیں خود کو بھی چینج کرنا پڑے گا, اپنے ماحول کو بہتر کرنا پڑے گا, یعنی اپنے لیونگ ایٹماسفیئر یعنی بہتر کرنا پڑے گا, عادات کو تبدیل کرنا پڑے گا. ول ہیو ٹو, ادروائز دس از دا اونلی وے فارورڈ. دوسرا طریقہ کار اب مطلب جو اب نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں کہ ایئر پیوریفائر ٹاورز ہیں. سب سے پہلے 1963 میں جرمنی میں جب وہ کول مائنز جو کول کے کام کرنے والے ہوتے تھے دیواروں کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے, انہوں نے 1963 میں سب سے پہلا ایک ایئر پیوریفائر وہ ٹاور لگایا تھا. چائنا ہیز ون آف دا بگیسٹ, کوئی 328 یا 300 سم تھنگ میٹر ہائی پاور وہ ہے جو اراؤنڈ 3.2 کیوبک میٹرز آف ایئر کو روزانہ صاف کرتا ہے. اچھا, سو دس از اندر آپشن. لیکن یہ ہے کہ مطلب اس کی کاسٹ زیادہ ہے, اس کی رننگ کاسٹ کوئی 30-40,000 $US ہے پر ایئر. لگانے کے بعد 2 to 4 million روپیز اس کی کاسٹ ہے. سو اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہو اور پالوشن کو کم کر سکتے ہو اور اسموگ سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ سے جو ہے جس طریقے سے آپ ابھی بات کرتے ہیں جن لوگوں کو ایستھمیٹک پرابلمس نہیں بھی ہیں وہ بھی اب چیسٹ انفیکشن کی شکایت لے کر جو ہے وہ آپ اراؤنڈ 1.7-1.8 ملین پیپل جو ہے نا ایئر پالوشن کی آلودگی کی وجہ سے روزانہ یا مطلب ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہو جاتی ہے, وہ مر جاتے ہیں ایوری ایئر. سو ظاہری بات ہے جو مطلب آپ ایک ایئر جو پیوریفائی کریں, یا جس طرح آپ کی میں لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کی باڈی آپ کی فراری یا مرسیڈیز ہے, اس میں بیسٹ فیول ڈالنا چاہیے. اس طرح تو ہم آرگینک فوڈ کی بات کرتے ہیں کہ آپ جنکس نہ کھاؤ, آرگینک کھاؤ, تو لیکن ایئر کا کیا کریں؟ ایئر تو اب یہ ہے کہ وہ میرے یا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, بیکاز وہ ہم انہیل کریں جو ہم انہیل کریں وہ آپ کے پالوٹنٹ جا رہے ہیں. دیر از اے کیپیسٹی آف دا باڈی وچ ہیز دس مشین جو اللہ نے ہمیں دی ہے, اور اگر ہم اس کے اندر وہ پالوٹنٹس جاتے رہیں گے وہ کتنا پیوریفائی کر سکے لنگ. آبویسلی اس کے اوپر پھر وہ جمنا شروع ہو جاتی ہیں, وہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے. سو یہ انسیڈنس آف جو یہ ریسپریٹری پرابلمس ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور جو اسپیشلی ایستھمیٹک ہیں بیس لائن پہ ان کا یہ پرابلم انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے. بچے جو بیچارے ان کو نیبلائز کر لیں, آپ اسٹیرائڈس دے لیں, آپ ان کو پریونٹرز پہ ڈال دیں, دے آر ناٹ کمنگ آؤٹ آف اٹ بیکاز انوائرمنٹ جو اراؤنڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں ہی کی بات کر لیتے ہیں. 2 دن کی چلے چھٹی ہوتی ہے, 5 دن تو انہوں نے اسکول جانا ہے, وہ کیا کریں؟ ان کے پیرنٹس اس حوالے سے کیا احتیاطی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم ہر چیز مطلب یہ ٹھیک ہے ایک انیشیٹو تو ہے, لیکن ہر چیز پہ اسکول بند کرنا نا بڑی زیادتی والی بات ہے کہ ادھر ہی جیسے ذرا کوئی چیز خراب ہوتی ہے ہم اسکول بند کر دیتے ہیں. باقی چیزیں کیوں نہیں بند کی جاتی ہیں؟ یا تو پھر آپ ای کلاسز شروع کریں, مطلب جس طرح زوم کلاسز ہیں یا کچھ اور ہیں, جس دن چھٹی ہوئی ہے اس دن بھی the teachers are supposed to take the classes so that کہ بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. یہاں پہ یہ ہے کہ چھٹی ہوتی ہے یا 4 دن کا لاک ڈاؤن یا 3 دن کا, لوگ گاڑیاں پکڑتے ہیں مری پہنچ جاتے ہیں, وہ زیادہ چوک ہو جاتی ہے جگہ. ہمیں بھی ذمہ دارانہ رویہ بطور شہری ہمیں یہ کرنا چاہیے. سو مطلب یہ ہے کہ بالکل جانا ہے, اب جانا ہے تو پھر ضروری ہے کہ پھر بچنے کے لیے اگر آپ دیکھیں 10-15 سال پہلے بیجنگ کی تصویریں, ایوری واز ویئرنگ اے فیس ماسک, تو آپ اسپیسیفک فیس ماسک پہنیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, سو دیٹ کہ جو بھی اندر جاری ہے ایٹ لیسٹ وہ اس کے تھرو ہو کے جائے, کچھ فلٹرڈ ہوگی تو بہتر ہوگی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی دیکھا کہ بچوں کا ہم جب بات کرتے ہیں ان کی چیسٹ خراب ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, یہ تو ہم اسکول گوئنگ کی بھی بات کریں, 1-2 سال کے بچوں کو بھی ہوتا ہے, آپ نوزائیدہ بچوں کی بات کر لیں. ہم بالکل جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کی بھی حوالے سے بات کریں, اب ان کو بھی پرابلمس جو ہے وہ اس طرح کی شروع ہو گئی ہیں. جی بالکل شروع ہو گئی ہیں, اور مطلب اس طرح کے جو پرابلمس ہیں جو چیسٹ کے حوالے سے ایک اسپیسیفک سیزن میں آتے تھے اب وہ بہت جلدی آنا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ زیادہ سویرٹی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. سو اٹ افیکٹ تو کرتی ہے. پھر اگر ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, کھایا پیے گا نہیں, اسکول کی چھٹیاں ہو رہی ہیں یا وہ پھر ہاسپٹلائزیشنز ہو رہی ہیں, آپ کا اکانومی بھی لاس ہو رہا ہے, پڑھائی کا بھی لاس ہو رہا ہے. سو اٹس لاٹس آف برڈن آن دا کڈز ہیلتھ اسپیشلی,
اور پھر اچھا مدر ڈاکٹر صاحب پہلے دیکھنے میں آتا تھا کہ آپ لوگ جب دوائیاں دیتے تھے تو 2 دن 3 دن میں ٹھیک ہو جاتے، لیکن اب ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں بچے 2 ہفتے تک ٹھیک نہیں بالکل ہوا. اس کی اگین ریزن وہ جس طرح میں پہلے تو وہ پریشانی کا میرا کہنے کا مطلب ہے جن کی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ سوچتے ہیں کہ لیکن ہاں پیرنٹس کو ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھی دوائی بھی دے رہے ہیں، نیبولائزیشنز بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں، دے آر ٹرائنگ دیئر لیول نیبولائز بھی کر رہے ہیں. دا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی انوائرمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، مطلب وہی بچہ اگر آج اسلام آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس از 48 یا کسی اور شہر میں چلے جائیں جہاں پہ ایئر کوالٹی اچھا ہے تو اسی وقت وہ اس کی چیسٹ اور وہ چیز کنٹرول ہو جائے گی، بیکاز آپ کی جو ایئر آپ انہیل کر رہے ہو جو اس کو لنگس کو اریٹیٹ کر رہی ہیں اینڈ دیٹس کازنگ کف، وہ ختم ہو جائے گی، تو دیٹ وڈ بی دا پرابلم. سو ریئل تھنگ از کہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ایئر پیوریفائرز ہیں، ماسک ہیں، یہ چیزیں پہننے کی ضرورت ہے. بچوں کو پھر مطلب انفارچونیٹلی پھر گھروں میں رکھنا پڑتا ہے. گھروں کے اندر بھی ایک کانسیپٹ یہ کہ کھڑکیاں دروازے بند کر دو اور بچوں کو اندر رکھو گے تو ایسا نہیں ہے. ایئر وینٹیلیشن از امپورٹنٹ. ایئر کوالٹی انڈیکس آف دا رومز آر بیڈ دین دا ایئر کوالٹی آؤٹ سائڈ. سو وینٹیلیشن از ویری ویری یہ امپورٹنٹ. بڑی امپورٹنٹ بات کریں تو اچھا اگر گھروں کے کیونکہ سردیوں کے دن بھی آگے ہلکی ہلکی شام میں سردی ہو جاتی ہے مغرب کے وقت تو پھر کیا کریں؟ کھڑکی کو تھوڑی تو پھر مچھر آ جاتے ہیں، ایگزاسٹ پھر ڈینگی کا بھی تھوڑا خدشہ سا مطلب ڈینگی کے لیے تو مطلب جالیاں لگی ہوئی ہیں، اسپریز کیے جا سکتے ہیں. اب مثلا میں ملٹیپل پرابلم اور فرنٹس پہ ہم لڑ رہے ہیں، ادھر ڈینگی ہے، ادھر اسموگ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایئر وینٹیلیشن از ویری ویری امپورٹنٹ ریگارڈ لیس. چاہے آپ ونڈوز کو اوپن کرنا چاہیے. تھوڑا سا وہ اوپن کر دیا، ایگزاسٹ چلا دیا ایک طرف، تو وہ تھوڑی سی ایئر سرکولیٹ کرتی رہتی ہے، تو وہ جو ہے نا انوائرمنٹ کو زیادہ صاف رکھتی ہے. اینڈ یو کین افورڈ وہ ایئر پیوریفائر بھی یوز کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اب بڑوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ وہ اسٹیم لیں، کیا کریں مطلب ان دنوں؟ اسٹیم لیں، ہائیڈریٹڈ رکھیں اپنے آپ کو. جہاں رش والی جگہ ہیں یا دھواں سارا کچھ ہے اس کو اوائڈ جتنا کر سکتے ہیں کریں. چھٹی والا دن ہے کچھ ہے تو گھر میں ٹائم گزار لیں، یا مطلب موٹر بائکس یا سائیکلیں یا اپنی گاڑیاں لے کے باہر نہ نکلیں پھرنے ٹرنے کے لیے، جس طرح ایک پرانا ہمارا ٹرینڈ ہے. سو کیونکہ اس سے ہم ہیلپ کریں گے ان دا انوائرمنٹ ایز اے رسپانسبل سٹیزن کہ وہ ہم اس کو پولیوٹ نہیں ہونے دے رہے. اور اگر جیسے آفیسز جانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، آپ کار پولنگ کر لو. ایک جگہ سے 6 لوگ جا رہے ہیں تو ایک گاڑی میں چلے جائیں، یعنی کہ ہر کوئی اپنی اپنی گاڑی پہ جانے کی بجائے یا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر لے. سو یہ بات لاہور میں تو اورنج لائن بھی چل رہی ہے، میٹرو بھی چل رہی ہے. ہاں مطلب بہت ساری آپشنز ہیں اور اس کو ہمیں مزید پروموٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو مزید ایزی بھی بنانا چاہیے، مزید اسٹیشنز بھی بنانے چاہیے، اور جتنا پاسبل ہو اس کو اس طرح سے لے کے چلیں. ایک انسٹیٹیوٹ میں جانے والے لوگ ہیں وہ مل کے ایک پول کر کے جا سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. پلس پھر ماسک پہنیں کیونکہ ظاہری بات ہے ایکسپوز تو ہونا ہے انوائرمنٹ میں، گھر تو نہیں بیٹھ سکتے 24/7. سو پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہو. اسٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو بھاپ لے رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اس وقت پرابلم نہیں بھی ہو رہی انہیں بھی تھوڑا سا اسٹیم جو ہے مطلب وہ آپ کا تھوڑا سا اسٹیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو مطلب وہ ہوتے ہیں اسٹیم کے ساتھ پانی کے وہ چلے جاتے ہیں آپ کی، وہ ذرا ایئر جو پیسیجز ہیں ان کو تھوڑا کلیئر آف کر دیتے ہیں. ایز سچ اسٹیم لینے سے بہت زیادہ آپ یہ کہیں گے چیسٹ کے پرابلم ہے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوتے. لیکن ہاں مطلب اگر آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہے وہ کر سکتے ہیں. آنکھوں میں پانی مار سکتے ہیں کیونکہ آنکھوں میں بھی چبھن اور جلن ہوتی ہے. سو کھلے پانی سے دھو لینے سے یہ چیزیں سافٹ ہیں، اس کے لیے اسپیسیفک دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے ابھی تو یہ باتیں بتائیں، اب ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو اس کو آپ کا کہنے کا مطلب ہے وہ چینج کرنے وہ کہتے ہیں نا گوئنگ گرین اس کے ہمیں کوشش کرنا چاہیے یا تو ہم الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جانا شروع آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کر لیں. کم گاڑی استعمال کریں، جتنا چل کے جا سکتے ہیں. اگر 2 کلومیٹر جانا ہے چل لیں، اس سے صحت بھی اچھی ہوگی، فیول بھی کنزمپشن نہیں ہوگی. مطلب ہم نے دیکھا جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے کہ صرف اپنے گھر سے ہی مارکیٹ تک جانا ہے جو شاید 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو ایوری گوز انٹو دا کار. گروسری نہیں ہے تو گاڑی میں جا رہے ہیں. سو وائی ناٹ کہ تھوڑا سا پیدل چلنے کی عادت ڈال لیں یا سائیکل یوز کر لیں. سو اس چیز کو جو مطلب لائف اسٹائل چینج کرنے کی بات ہے تو اس میں ہمیں یہ جو ہم فاسل فیول برن کر رہے ہیں پیٹرول یا ڈیزل کی فارم میں، اس کی یوٹیلیٹی کو یا یوزیج کو کم کرنا چاہیے، اس سے فرق پڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے جیسا میں نے کہا کہ وینٹیلیشن ہے، ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے، ماسک پہننے چاہیے. سو موٹی تو باتیں یہی ہیں. ڈیلی کتنی واک کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیلی جتنی کیپیسٹی ہو کسی کے اندر، چاہے کوئی 10 منٹ واک کر سکتا ہے وہ 10 منٹ واک کرے. اگر کوئی 50 منٹ کر سکتا ہے 50، جو جم جا سکتا ہے وہ جم جائے. سم فارٹ آف فزیکل ایکٹیویٹی 40 to 45 منٹس کی ضرور روز کرنی چاہیے. ماسک پہن کے کرنی چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ گھروں میں کریں، کوئی ٹریڈ مل کر لیں، جم چلے جائیں جہاں پہ یہ انوائرمنٹ اس طرح کی نہیں ہے. کرنی ضرور چاہیے. کرنی ضرور چاہیے. Physical activity always keeps you healthy. It gives you a positive mindset. It's like multiple benefits. مطلب there is exercise morning time ہوتا ہے. ایکسرسائز کے لیے نا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. آپ صبح کر لیں، دوپہر ایکسرسائز کر لیے، جب ٹائم ملے. everybody should do an exercise. Everybody should do an exercise. جاگرز آ کے پڑھیں اور پہنے نکل جائیں.
اچھا۔ اور وہ ضرور کریں، اس کے بہت بینیفٹس ہیں۔ آخری کوئی اہم سجیشن دے دیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کو کوئی ایڈوائس کر دیں۔ اہم سجیشن فرسٹ آف آل آئی وڈ سے کہ اپنے آپ کو ہمیں بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. وی کین ناٹ پٹ آل دا برڈن آن دا گورنمنٹ. ہمیں اپنی عادتوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں ہم سوئی گیس کے چولہے چلا رہے ہیں، یا ہم الیکٹریکل اپلائنسز یوز کر رہے ہیں، یا ہم گاڑیاں ایکسٹرا یوز کر رہے ہیں، یا ہم اپنی کوڑے کو آگ لگا رہے ہیں، یا پلاسٹک یوز کر رہے ہیں، اس کو ہمیں کم کرنا چاہیے. وی شوڈ بی ریسپانسبل سٹیزن ایز ویل. ہم سب مل کے ہی، یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب مل کے ہی اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں. یہ صرف گورنمنٹ پہ چھوڑ دینا کہ جی وہ کریں، ایسا نہیں ہوگا. کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سارا کچھ لگا ہوا ہے، ان کو اٹھا کے آپ برن کریں. آخر وہ بھی تو کہیں جا کے برن ہوئے گا، یا انکارسینیشن ہوگی، اس کی انسینریشن ہوگی، تو وہاں سے بھی تو وہ اٹھے گا، سارا کچھ ہوگا. سو آئی وڈ سے کہ بھی مطلب ہمیں ود دا گورنمنٹ مل کے کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اور بالکل درست بات کی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. واک کریں، اور ہمیں بھی بطور ذمہ دار شہری، ذمہ دار پاکستانی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. سب چیزیں حکومت نے نہیں کرنی ہوتی، کچھ چیزیں ہمیں اپنے اندر بھی جو ہے وہ چینج کرنی چاہیے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.